ومنکر ولایتہم ومنکر سخاوتہم ومنکر مصائبہم وفضائلہم اجمعین۔ ثم فقد قال سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم ان اللہ مع المتقین۔ صلوات محمد۔ عزاداران امام حسن علیہ السلام، بہترین مصائب میرے بھائی نے ابھی آپ کے سامنے فضائل اور مصائب پیش کی۔ دامن باپ کا اندازہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑے سے فضائل اور امام حسین کی شہادت کے مصائب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک صلوات محمد فرمائیں۔ بہترین ولایت کے شناور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، میری مائیں بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ سادات کرام۔ ابھی فہیم بھائی نے اپنی ربائی میں میری توجہ اپنی طرف دلوائی ہے، تو یہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ جس ہستی کو نبی کریم اپنے حکم سے اپنے بستر پہ سلائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو ہستی جب چاہے اپنے نانا کے بستر پہ خود جا کر ان کی زلفوں کے ساتھ کھیلتا کھیلتا سو جائے اسے حسن کہتے ہیں۔ جو ہستی اکثر آ کر قرآن میں جناب خضر سے قرآن کے مطابق بار بار منع کرنے کے مطابق کہ سوال مت پوچھو، جناب خضر سے سوال پوچھے اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ اور وہی ہستی اگر آ کے مسجد نبوی میں میرے مولا امام حسن سے اپنا مسئلہ پوچھے تو اسے خضر کہتے ہیں۔ اور ساتھ کچھ سوال بھیجے اور یہ کہہ کے بھیجا کہ اگر ان سوالوں کے جواب مل گئے تو وہ حاکم شام کو نبی کی خلافت کا عین سمجھے گا۔ تاریخ کہتی ہے حاکم شام نے اپنے علماء، اپنے مدبرین اور تمام وزراء کو بلایا، کہا ان سوالوں کے جواب دیے جائے۔ سب نے بیک وقت ایک ہی جواب دیا کہ اے امیر، ان تمام سوالوں کے جواب اگر کسی کے پاس ہیں تو علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ حاکم شام نے اعلان کیا کہ اس شخص کا سر اڑا دیا جائے۔ تمام علماء نے کہا کہ نہیں، اگر ایسا کریں گے تو قیصر روم غضب میں آ جائے گا۔ بس حاکم شام نے ایک ایسا شخص پیدا کیا کہ اسے کہا کہ انعام دوں گا، دولت دوں گا، رتبہ دوں گا، کسی طریقے سے مولا علی کے در پہ جا کے ان سوالوں کے جواب لے آ۔ یہ شخص آتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، یہ شخص آتا ہے مولا علی کے در پہ، جناب حسن اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھے ہیں، مولا علی سے آ کے کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، یا علی ابن ابی طالب، میں آپ کی رعایا سے ہوں۔ میرے مولا یہ جملے سنتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ اے شخص یہیں پر رک جا، میں جانتا ہوں کہ تو کس نیت سے آیا ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ یہ شخص سوال پیش کرتا ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ حق و باطل میں فاصلہ کتنا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تیرے تمام سوالوں کا جواب میرا بیٹا، میرا کمسن بیٹا حسن دے گا، کیونکہ جانتے ہیں کہ منبر سلولی کا وارث ہے۔ مولا حسن اپنے بابا کی آغوش سے نیچے اترتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پہلا سوال حق و باطل میں فاصلہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں 4 انگشت کا ہے، جو تو دیکھتا ہے وہ حق ہے، جو تو سنتا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ
سنتا ہے وہ باطل. دوسرا سوال کرتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے پہ غالب ہیں. دیکھیے ہم مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں منبر سلونی سے، سلونی سلونی کہتے ہوئے، لیکن اس چھوٹے علی کو تو دیکھیں، اس چھوٹے علی کو دیکھیں کہ جس نے منبر سلونی سے یہ دعویٰ نہیں کیا، لیکن اپنی باپ کی آغوش میں بیٹھ کر یہ جواب دے رہا ہے. کہتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے پر غالب ہیں. مولا حسن کہتے ہیں سن اے شخص، پہلی چیز جو ہے وہ زمین ہے. زمین پہ چٹانیں غالب ہیں کہ یہ زمین اڑتی پھرتی تھی فضاؤں میں، بس پہاڑوں کو، چٹانوں کو میخوں کی طرح گاڑ کے اسے ثابت کیا گیا. چٹانوں پہ جو غالب ہے وہ فولاد ہے کہ چٹانوں کے کلیجے سے نکالا فولاد کو کہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے چٹانوں کو. فولاد پہ غالب آگ ہے کہ جلا کے رکھ دیتی ہے، پگھلا کے رکھ دیتی ہے فولاد کو. اور آگ پہ غالب پانی ہے، پانی پہ غالب بادل ہے، بادل پہ غالب ملک الباد ہے کہ جس کی ایک پھونک سے مشرق سے مغرب یہ بادل اڑتے پھرتے ہیں. اور اس کے اوپر غالب ملک الموت ہے کہ جس نے اس ہوا کے فرشتے کو موت دینی ہے. ملک الموت پہ غالب موت ہے، موت پہ غالب امر ہے. اور اس سے پہلے کہ تو پوچھے امر کیا ہے، سن لے نحنو امر ربی، ہم ہی اللہ کا امر ہے. اگر 11 سال کا عباس صفین فتح کر سکتا ہے، 11 سال کا عباس اگر صفین فتح کر سکتا ہے اپنے بابا کے دشمن کے مقابلے میں، تو ان کے مقابلے میں میرا یہ پہلا امام ہے کہ جو ولایت کے بعد امر بالقائم ہے، امر بالحجت اللہ ہے، اپنے ہر سوال کا جواب رکھتا ہے، اپنی مثال رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صلح امام حسن ایسی تھی، صلح امام حسن ایسی تھی. میں قربان جاؤں صلح امام حسن کی پہلی شرط پر کہ جس نے حاکم شام کو یہ لکھنے پہ مجبور کر دیا کہ اس سے پہلے حاکم شام نہ قرآن پہ چلتا تھا نہ سنت رسول پہ چلتا تھا. یہ مولا حسن ہے کہ پہلی بار لکھوا دیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی شرط لکھی کہ لکھ کے دو کہ حاکم شام اور اس کی رعایا قرآن کی پیروی کرے گی، سنت رسول اللہ کی پیروی کرے گی. اور دوسری شرط ایسی کہ جس کے بعد اس صلح نامہ کا کوئی مقصد ہی سامنے نہیں آتا. میرے مولا حسن کہتے ہیں کہ یہ لکھ کے دو کہ آج کے بعد علی ابن ابی طالب اسد اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، عین اللہ، ولی اللہ کے خلاف کسی منبر سے سب و شتم نہیں کرو گے، اس کو گالی نہیں دو گے. یہ کائنات کا ایسا امام ہے کہ جس نے اپنی خلافت دے دی صدقے میں اس صلح نامے کے لیے. صلح حدیبیہ کو اپنی نظر میں رکھا تھا. وہ جانتا تھا کہ مولا علی نے کیا سوچ کر قلم رکھ دیا تھا. لوگ کہتے ہیں میرے مولا علی نے ایک مقام پہ نافرمانی کی تھی. جب ہم پوچھتے ہیں کون سا مقام ہے تو کہتے ہیں صلح حدیبیہ میں جب کفار نے کہا کہ آپ رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھیں گے، میرے مولا علی نے قلم رکھ دیا. نبی پاک نے کہا علی کاٹ دو رسول اللہ. کہتے ہیں کیسے کاٹ دوں، میں ہی تو آپ کی ولایت کا، آپ کی رسالت کا واحد گواہ ہوں. آپ مدعی ہیں، آپ ہٹ سکتے ہیں لیکن گواہ کبھی نہیں ہٹ سکتا. اور گواہی بھی کیسی کہ انما ولیکم اللہ. اللہ کہتا ہے ارے میں اللہ تمہارا ولی ہوں، وہ رسول ہوں اور رسول تمہارا ولی
منبر کا تقاضا ہے کہ جہاں پہ توحید کی بات، رسالت کی بات، اس کے بعد اگر ولایت علی کی بات نہ ہو تو پھر کیا ذاکر، کیا خطیب، کیا علامہ، کیا حجت الاسلام؟ ارے ہم تو خلیفہ بھی کسی کو مانتے ہیں تو یہ سوچ کر مانتے ہیں کہ آدم اگر پہلا شخص تھا تو اس کا لقب بنا صفی اللہ، اور اس کے بعد خلیفۃ اللہ، یعنی دنیا میں خلیفہ بھی اگر آتا ہے تو اللہ کے امر سے آتا ہے۔ ارے حسن تو ہمارا پہلا امام ہے، حجت قائم ہے ہم پہ، ہم اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں حجت الاسلام فلاں فلاں، لیکن اگر حجت الاسلام حقیقی معنوں میں کوئی ہے تو پہلا آج جس کی مجلس ہو رہی ہے وہ حسن بن علی ابن ابی طالب ہے، کہ جس کو ماننا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حجت قرار دیا گیا۔ جناب حسن جب ان کے مسائل جب بھی پڑھے جاتے ہیں، کم پڑھے جاتے ہیں، ایک ایسا راوی جس نے کئی کتابیں لکھی ہیں، مقاتل کی، مقتل کی، جو عربی میں، فارسی میں، یہ وہ کتابیں ہیں جو 450-500 سال پہلے جب ہم نہ تھے، جب یہ لوگ نہ تھے جو آج بحث و مباحثہ کرتے ہیں، وہ تھے جب اس نے میرے مولا امام حسن کے مسائل جمع کیے، فضائل جمع کیے۔ کہتے ہیں اس کا نام عبد الزہراء کعبی تھا۔ ایک مجلس پہ جاتا ہے، میرے مولا امام حسن کی شہادت پڑھتا ہے، لوگ آہو گریہ کرتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے، واپس آتا ہے، کہتا ہے آج میں نے اپنی جتنی مجالس تھی اس میں جو یہ مجلس پڑھی ہے، مصائب حسن کا حق ادا کر دیا ہے، یہ کہہ کر سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے میرے مولا امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں عبد الزہراء کعبی تم نے میرے مصائب کو اتنا مختصر کیوں؟ بڑا پریشان ہوتا ہے، جوانی سے بڑھاپا مسائل ڈھونڈ کے لاتا تھا۔ جب یہ اس نے دیکھا کہ مولا حسن نے ایسا سوال کیا، کہتا ہے مولا آپ زہر سے شہید ہوئے تھے، میں پڑھتا ہوں، کہتے ہیں کم ہے، کہتا ہے مولا جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ کے آگے کشت لائی تھی، کہتے ہیں کم ہے، کہتے ہیں مولا پھر ایسی کون سی چیز ہے جو مجھ سے رہ گئی ہے؟ جناب حسن کہتے ہیں عبداللہ عبد الزہراء، ارے میں تو اسی دن شہید ہو گیا تھا جب 40 لوگ در فاطمہ الزہراء پہ آ کے اس کو آگ لگاتے ہیں، در کو جلاتے ہیں۔ عبد الزہراء سن، میں سامنے کھڑا تھا، میری مادر کے منہ پہ جب تمانچے پڑے میں اپنی مادر کے پہلو میں تھا، جب یہ دروازہ گرتا ہے میں ماں کے ساتھ گرا، اس حالت میں بھی اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جناب فاطمہ مجھے بچاتی رہی۔ عبد الزہراء 28 صفر میری شہادت نہیں ہے، ارے میں تو اسی دن شہید ہو گیا تھا۔ یہ روتا ہے، کہتا ہے اب آئندہ جب پڑھوں گا تو مسائل کا آغاز آپ کی والدہ جناب مادر فاطمہ الزہراء سے کروں گا۔ بس اسی حکم کو بجاتے ہوئے میں نے یہاں سے آغاز کیا کہ تاریخ کہتی ہے کتنے لوگ تھے، 40 افراد تھے کہ جو نبی کے بعد جب بنت رسول خدا کے در پہ جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی پھول لائے، بجائے اس کے کہ ان کے درد میں شریک ہو، نہیں، دیکھتے ہیں کچھ لوگ روانہ ہیں، در زہرا کی طرف جا رہے ہیں، کاندھوں پہ لکڑیاں لی ہوئی ہیں، جاتے ہیں دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور جرت کرتے ہیں کہ ایک بار مولا علی کو بلاتے ہیں کہ اے علی تم باہر کیوں نہیں نکلتے؟ جناب حسن اندر ہے، جناب حسین اندر ہے، جناب زینب سلام اللہ اندر ہے، جناب فاطمہ الزہراء دختر رسول خدا اندر ہے۔ اندر سے ایک بار اپنا تعارف کراتی ہے، کہتی ہے اے شخص سن لے،
خدا ہوں. اگر تو نہیں جانتا کہ دروازے کے پیچھے کون ہے، سن، میں وہ ہوں کہ جس در پہ تو کھڑا ہے یہاں جبرائیل کئی بار درزی بن کے آتا رہا ہے. ارے یہاں سے کئی بار علی بڑی فتوحات کے لیے اس در سے میں نے تیار کر کے بھیجا ہے، جس کی خیرات سے یہ اسلام آج فتح کے لشکر لے کے علم سر بلند کرتا ہے. یہ شخص کہتا ہے جانتا ہوں لیکن میرے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، میں نے علی سے پیروی ہوئی ہے. یہ وہ دکھ ہے، اس کا ذکر اس لیے کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ شہادت سے چند ایام پہلے بھی جناب حسن اپنے بستر پہ سوتے سوتے اٹھ کھڑے ہوئے. اچانک جناب زینب آتی ہے، جناب حسین آتے ہیں، کہتے ہیں حسن آنکھیں کھولو. لیکن جناب حسن ایک جملہ دہراتے ہیں، کہتے ہیں ظالم نہ مار، یہ میری ماں ہے. یہ وہ دکھ ہے کہ جسے جناب امام حسن کو نیند میں بھی بے چین کیا. تاریخ کہتی ہے کہ 14 نے اشد سے جب وہ زہر منگوایا، جس کو زہر حلاحل کہتے ہیں، زہر حلاحل یعنی زہر قاتل، زہر قاتل یعنی ایسا زہر کہ جس کا کوئی تریاق ہی نہ ہو. میں چاہتا ہوں تھوڑا اور سمجھا دوں. یہ وہ زہر ہے کہ جب مولا علی کو ابن ملجم نے وار کیا تھا تو فقط تلوار کو اس پہ لگایا تھا، اس کا اتنا اثر تھا کہ جب اس کو پکڑا گیا تو کہتا ہے کہ مولا علی کے بچنے کی امید نہیں ہے، میں نے زہر حلاحل میں اس تلوار کو ڈبو کے آیا ہوں. یہ زہر مولا حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو کیسے پارا پایا ہے. 14 نے یہ زہر پلایا. تاریخ کہتی ہے، مقاتل میں لکھا ہے کہ جناب امام حسن کی شہادت جو ہے تو سے 40 ایام پہلے اس ملعونہ نے یہ زہر پلایا ہے. جیسے ہی یہ زہر حلق سے نیچے اترا، میرے مولا امام حسن کہتے ہیں کہ اے ملعونہ، تو نے مجھے یہ زہر تو پلا دیا، لیکن یاد رکھ میری ماں فاطمہ الزہرا کی بد دعا تجھے لگے گی، تو پاگل ہو کے مرے گی، تجھے کچھ نہیں ملے گا. دیکھتے ہیں کہ اس ملعونہ کی آنکھوں میں آنسو ہے. ہائے یہ کیسا کریم امام ہے. کہتے ہیں اب کیوں رو رہی ہے، تیری خواہش تو پوری ہو گئی. یہ ملعونہ کہتی ہے جناب حسین آ جائیں گے، آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ زہر کس نے دے دیا ہے. ارے ایک ہی جھٹکے سے، ایک ہی بار سے میرا سر تن سے جدا کر دیں گے. آئے مظلومی امام حسن اس عورت کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ دروازہ جو میں پیچھے سے کھلا رکھا ہے اس سے باہر نکل جا. یہ ملعونہ اس گھر سے باہر نکلتی ہے. کئی دن تو بنی ہاشم سے اس بات کو چھپائے رکھتے ہیں. آ جاتا ہے وہ وقت کہ جب سینے میں آگ کی شدت محسوس ہوتی ہے. جاتے ہیں جناب ام فروا کے گھر، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، مولا حسن اندر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، کہتے ہیں بستر لگاؤ، بستر پہ لیٹے ہیں. جناب ام فروا کہتی ہے مولا آپ کے چہرے پہ، پیشانی پہ یہ پسینہ کیوں روا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ذرا میرے قاسم کو تو بھیج. عزیزدارو جناب قاسم آتے ہیں، جناب حسن قاسم کو اپنے سینے پہ سلاتے ہیں. کہتے ہیں قاسم اپنا سر میرے سینے سے نہ اٹھانا. جناب قاسم اپنا سر جب اپنے بابا کے سینے پہ رکھتے ہیں نا، ایک آتش کی شدت محسوس ہوتی ہے، جھٹکے سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ کے سینے میں آگ لگی ہے. کہتے ہیں قاسم جاؤ میری بہن زینب کو اطلاع دے دو، تمہارے یتیمی کے دن آ گئے ہیں. جناب قاسم کہتے ہیں بابا میں نے
پھپھی کو کبھی کسی کی موت کی اطلاع نہیں دی، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کہتی ہے مولا امام حسن جناب قاسم کا امامہ کھولتے ہیں، اس کے شانوں پہ رکھتے ہیں، اس کا گریبان چاک کرتے ہیں، اس کی آستینیں کھولتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اسی حالت میں جاؤ جناب زینب کے سامنے خالی ایک مرتبہ کھڑے ہو جانا، میری بہن علی کی بیٹی ہے، وہ جان جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جناب قاسم آتے ہیں، نیمے شب ہے، آدھی رات ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے گھر کے باہر دروازے پہ دستک دینے سے پہلے سوچتے ہیں پھپھی ساری رات عبادت کرتی ہے، آرام فرما رہی ہوگی، کیسے نیمے شب دستک دوں؟ بس کیا کرتے ہیں، اس دروازے پہ اپنے سر کو رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں پھپھی اماں دروازہ کھولیے، قاسم یتیم ہو رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جناب فضا آتی ہے، دروازے پہ راشا دیکھتی ہے، جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے قاسم کی پیشانی زمین پہ آ لگتی ہے، جناب فضا قاسم کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے تیرا یہ حال کس نے کیا ہے؟ کہتا ہے بابا کو زہر مل چکی ہے۔ عزاداران امام حسن بہنوں کے لیے بہت ہی سخت ہے، اور بہن کیسی بہن ہے، پھپھی کیسی پھپھی کہ صرف قاسم ہی نہیں، کبھی سکینہ کو دلاسے دے گی، کبھی قاسم کو دلاسے دے گی، کبھی عبداللہ کو دلاسے دے گی۔ خدا کی قسم بڑے ہی سخت سوال ہے۔ قاسم کہتا ہے پھپھی اماں کیا ہوگا؟ سکینہ کہتی ہے پھپھی اماں بابا کب آئیں گے؟ عبداللہ کہتا ہے پھپھی اماں مجھے میدان میں کیوں نہیں چھوڑتے؟ تاریخ کہتی ہے 3 بیٹے ہیں میرے مولا امام حسن کے، ایک حسن مسنہ ہے، ایک قاسم ہے، ایک عبداللہ ہے، سب مصائب لوگ پڑھتے ہیں، جناب حسن کے مصائب پڑھتے ہیں، جناب قاسم کے مصائب پڑھتے ہیں، آئے اس ننھے عبداللہ کے مصائب کوئی نہیں پڑھتا۔ میں چاہتا ہوں 5 منٹ آپ سے لوں گا، جناب عبداللہ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے شب دہن جب میرے مولا حسین اپنی عبادت کی تیاری میں تھے، یہ رات وہ رات ہے، صبح شہادت ہونی ہے، میرے مولا امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے انصاروں کے ساتھ اپنی عبادت میں ہے۔ جناب عبداللہ 9 سال کا ہے، دامن جناب حسین کو تھاما ہوا ہے، نہیں چھوڑتا، سجدے میں جاتے ہیں، عبداللہ بھی سجدے میں جاتا ہے، قیام کرتے ہیں، عبداللہ بھی قیام کرتا ہے۔ مولا حسین آتے ہیں، اپنی بہن جناب زینب کو کہتے ہیں زینب یہ عبداللہ تمہارے حوالے ہے، کل میں نے شہید ہو جانا ہے، دیکھو اسے کربلا کے میدان میں مت چھوڑنا۔ تاریخ کہتی ہے یہ بچہ اپنی ماں کی گود میں تھا، صبح سے رو رہا تھا، اللہ تعالی پانی سے جگر جلتا ہے، پیاس سے جگر جلتا ہے، جیسے ہی اس نے سنا المن ناصر ینصرنا کی آواز، میرے مولا حسین نے بھی اپنی ماں کی گود سے نیچے اترتا ہے، کہتا ہے ماں پانی نہیں چاہیے، کہتی ہے کیا چاہیے؟ کہتا ہے ایک رومال دے دو۔ رومال دیتا ہے، اپنی پھپھی کا ہاتھ چھڑاتا ہے، گھوڑوں کی ٹانگوں کو ان کے نیچے سے ہوتے ہوئے جستے امام حسین پہ پہنچتا ہے۔ یہ وہ دکھ ہے کہ جس نے غریب حسین کو آخری لمحات میں خون کے اشک رلائے ہیں۔ حسین چاہتا تھا عبداللہ میدان میں نہ آئے، کیونکہ قاسم فدا ہو چکا تھا، حسن مسنہ فدا ہو چکا تھا، بس عبداللہ باقی تھا۔ عبداللہ آتا ہے، نہ ہاتھ میں تلوار ہے، نہ زرہ ہے، نہ ڈھال ہے، آئے حسن کی تربیت کیا کرتا ہے؟ مٹی اٹھاتا ہے، شمر کو دے مارتا ہے، کہتا ہے اے بدبخت ابھی میں ہاشمی زندہ ہوں، تو کیسے میرے امو کو مار سکتا ہے؟
तारीफ कहती है शेबले मलहून उसके दोनों हाथ काटता है, उसका सर काट के अभी मेरे मौला हुसैन की सांसें नहीं निकली, उनके सीने पे रखता है। ये वो आखिरी दुख है। इसीलिए तो मेरे मौला हसन ने कहा था कि जब जहर मिलने के बाद ये पता चल गया कि मौला हसन को जहर मिल गया है, जनाबे ज़ैनब आई, जनाबे हुसैन आए, जब कै आने लगी तो तारीख कहती है जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने सहन से हुजराए हसन के पास आते आते 3 मरतबा गिरी है, दोबारा तख्त को उठाया है, तख्त को आगे करती है। मेरे मौला हुसैन देख रहे हैं, मौला हसन क्या करते हैं, अपने जिगर के 72 टुकड़ों की क्या करते हैं। तारीख कहती है मौला हसन की इस कष्ट के बाद मौला हसन की उम्मीद टूट जाती है, मौला हुसैन की उम्मीद टूट जाती है। बस अपनी वसायात दिखाते हैं। वसायात के 2 हिस्से हैं। एक वो है कि जो उम्मे फरवा के लिए दिखाते हैं कि जब मेरे भाई को करबला में कासिम की जरूरत पड़े तो हुसैन से पहले कासिम को फिदा करना, और उसके बाद मेरे दूसरी वसीयत जो है वो मौला हुसैन को लिखवाते हैं कि याद रखो जब मेरे जनाजे की बात आए, जब मुझे नाना के पहलू के दफनाने की बात आए, अगर ये लोग अगर कश्ते खून करे, अगर तलवार निकाले तो हसन के जनाजे पे एक कतरा खून न बहा। तारीख कहती है मौला अली का ये बेटा, ये लाडला, ये नबी की जुल्फों वाला हसन, ये खंदा शाही मौला अली की तरह रखता हुआ हसन, जो अपने आखिरी लम्हात में इसकी रूह कफ़से अंतरी से परवाज़ करती है। आए मौला हुसैन कि जिसकी माँ ने 5 कफन तैयार किए हैं, एक कफन जनाबे ज़ैनब का है, एक कफन जनाबे हसन का है, एक कफन जनाबे मौला अली का है, एक कफन जनाबे हुसैन का है। तारीख कहती है कि जब ये पहला कफन मेरे मौला हुसैन ने पहनाया, अपने भाई को खुद अपने हाथों से कफनाया, अपने हाथों से बनी हाशिम ने कब्र खोदी, उसके बाद अपने हाथों से गुस्ल दिया अपने भाई को। इस जनाजे को तैयार करते हैं, मौला अब्बास साथ है। तारीख कहती है जैसे ही जनाजा पढ़ा जाता है, इस ताबूत को जैसे घर से बाहर निकाला जाता है, कूचे बनी हाशिम तो आपको याद है कि जहाँ पे जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये कहा जाता था कि एक वक्त रो, बार बार मत रो, या दिन को रो, हमें नींद नहीं आती, या रात को रो। इन्हीं अशखास में बनी हाशिम का ये पहला जनाजा निकलता है। जैसे ही कूचे बनी हाशिम के बाहर जाता है, एक मलऊना के इशारे पे 40 सवार, वही 40 सवार आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने दरे ज़हरा जलाया था, 40 सवार तीर चलाते हैं। मेरे मौला इमाम हसन का जनाजा लहूलुहान हो जाता है। हज़रत अब्बास का हाथ कब्ज़े तलवार पे है। मौला हुसैन अपने भाई को कहते हैं अब्बास तलवार मत निकालना, हसन की वसीयत की कि मेरे जनाजे पे कोई कतरा खून ना बहे। मातम हसन